نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے اور ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم نماز کے فضائل کو سن رہے تھے. ہم نے جانا تھا کہ نماز جو ہے یہ دین اسلام کی عبادات میں فرائض کے اندر سب سے اہم اس کا مقام ہے، کیونکہ دوسرے جو فرائض ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ یا استطاعت کے ساتھ طاقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر حال میں ہم کو ادا کرنا ہے. اگر آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اس کو ادا کرنے کی اجازت ہے، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں کر سک رہا ہے اس عالم میں بھی ہے تب بھی اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے، لیکن اپنے رب کی عبادت سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، ہر حال میں پروردگار عالم کی عبادت کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ایک انسان کی، مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکے. تو آپ یہ بات کو غور کیجئے کہ تمام جو دیگر چیزیں ہیں، چاہے جھاڑ ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے جانور ہو، جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے دنیا میں، جتنی نعمتیں آپ دیکھیں گے، پھل ہے، پھول ہے، خوشبوئیں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، اچھا کھانا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے. کس کو فائدہ دے؟ انسان کو فائدہ دے، اجنہ کو فائدہ دے. یہ ان کا مقصد ہے. اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گھومتے رہیں، آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا کریں. نہیں، آپ کا بنیادی مقصد، ہر ایک بندے کا بنیادی مقصد اس کی پیدائش کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اب اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، آپ کو رزق کی ضرورت ہے، آپ کو جتنی ضروریات ہے وہ اللہ نے آپ کو مہیا کی ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے. لیکن ہماری زندگی کا مقصد اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندو، تمہاری زندگی کا مقصد یوں بیکار نہیں ہے، آپ کا مقصد بڑا ہے. یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. یہ بہت بڑا مقصد ہے. ہر کام اس کے مقصد سے پہچانا جاتا ہے. کام کا جو یعنی اس کا اہمیت ہوتی ہے اس کے مقصد کے ساتھ ہوتی ہے. کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین سیکھنا، اسلام کو سیکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے احکام کو، آپ کی سیرت پاک کو سیکھنا، یہ ہمارا مقصد ہے. تو ہماری اس محفل کا مقصد یہ ہے. کئی دوسری محفلیں بھی ہوتی ہیں، ان کا مقصد دوسرا ہوتا ہے. تو جو مقصد ہوتا ہے اس لحاظ سے اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے. تو جھاڑ، پہاڑ، چرند، پرند، درند، یہ دوسروں کا، ان کا مقصد کچھ اور ہے. لیکن انسان کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ چاہتا تو دوسری چیزوں کو بھی چن سکتا تھا، اللہ چاہتا تو کوئی بھی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے چن سکتا تھا، لیکن یہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہے. اس سے بڑھ کر ہماری اہمیت کیا ہو؟ ساری مخلوقات میں، سارے عالموں میں ہر ایک چیز ہے، فرشتے تک موجود ہے، لیکن مکلف اللہ نے کس کو بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے اللہ نے کس کو چنا؟ اشرف المخلوقات اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. اور اس کا مقصد بھی تمام مخلوقات سے بڑا رکھا. ہر ایک مخلوق کا مقصد
چھوٹا چھوٹا ہے، لیکن انسان کی پیدائش کا مقصد بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن آج آپ اپنی صبح شام کو غور کیجئے، آپ اپنی صبح شام کو دیکھیے، آپ خود اس بات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرائیے کہ ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ کہاں گزار رہے ہیں، کس چیز کے حاصل کرنے کے لیے گزار رہے ہیں، کیا چیز ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، اپنا زیادہ وقت کس چیز کو کمانے کے لیے گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو کوئی کہے گا میں تعلیم کے لیے گزار رہا ہوں، میں اسکول کو جاتا ہوں، میں کالج کو جاتا ہوں، میں اپنے یونیورسٹی کو جاتا ہوں اور وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اپنے دن کا زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ تعلیم کے لیے۔ اگر کوئی تجارت والا تاجر ہے، بزنس مین ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بزنس میں دے رہا ہوں۔ ایسے ہی آپ کسی اور سے پوچھئے، کوئی کام کرنے والا امپلائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آفس کو جا رہا ہوں، وہاں پر میں وقت دے رہا ہوں۔ ایسے کئی الگ الگ شعبوں میں، الگ الگ حصوں میں، الگ الگ جگہوں پر ہم اپنا وقت دے رہے ہیں۔ سپورٹس مین کو پوچھئے تو کہتا ہے کہ میں سپورٹس میں دے رہا ہوں۔ تو ایسے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر ہماری جو زندگی آج چل رہی ہے، جو آج ہمارا وقت گزر رہا ہے، اس کا میجارٹی حصہ، اس کا اکثر وقت کسی نہ کسی چھوٹے مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ اگر آپ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ میں اچھی جاب حاصل کروں، اچھا پوزیشن حاصل کروں، اچھا مقام حاصل کروں۔ لیکن ان تمام مقصدوں پر، ان تمام ضروریات پر، ان تمام جتنے چھوٹے چھوٹے کام ہم کر رہے ہیں، ان تمام پر سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی کا مقصد ہو اللہ کی عبادت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے پرائیورٹیز رکھیں گے، اپنی زندگی کے اندر پرائیورٹی بیسس پر کام رکھیں گے، تو وہاں پر ہماری پرائیورٹی آج کیا ہے؟ آج ہماری پرائیورٹی ہماری تعلیم ہے، آج ہماری پرائیورٹی ہمارا جاب ہے، آج ہماری پرائیورٹی ہمارا بزنس ہے، آج ہماری پرائیورٹی کبھی ہماری فیملی ہے، آج ہماری پرائیورٹی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دوست ہیں، احباب ہیں، یہ پرائیورٹی کرتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کے لیے وقت دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو پرائیورٹائز کرتے وقت، ترجیحات رکھتے وقت، اہمیت کے حساب سے اپنا کام سیٹ کرتے وقت آپ کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ تمام کاموں کے اوپر سب سے پہلی پرائیورٹی کسی کو دینی چاہیے، سب سے زیادہ ترجیح کسی کو دینی چاہیے، سب سے زیادہ اہمیت کسی کو دینی چاہیے، تو وہ مقصد کو دینی چاہیے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تمام کام چاہے وہ کتنے ہی آپ کو اہمیت والے سمجھ میں آتے ہوں، اس مقصد کے، اس کام کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں یہ آئے کہ سمجھ میں یہ آئے کہ بھائی یہ تمام کام اپنی جگہ ہے، تعلیم اپنی جگہ ہے، کاروبار اپنی جگہ ہے، اسی طرح آپ کے اپنے تعلقات، اپنے نجی کام اپنی جگہ ہے۔ ان تمام کے اوپر کسی کام کو فوقیت دینی ہے، کسی کام کو ترجیح دینی ہے، کسی کام کو اہمیت دینی ہے، کسی کام کو امپورٹنس دینا ہے، تو وہ ہے اللہ کی عبادت کو۔ کہ ایک طرف آپ تعلیم میں ہیں، ایک طرف آپ پریپریشن آف ایگزامز میں ہیں، ایگزام کی پریپریشن میں لگے ہوئے ہیں، ادھر مؤذن نے آواز دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک کی کہ وہ اپنی کتاب کو بازو رکھے، فوراً وضو کرے، نماز ادا کرے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور اس بات کو یقین جانیے کہ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے تھے، آپ جس کام کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے، آپ کوشش کر رہے تھے ایگزام میں اچھے پریپیئر ہونے کے لیے، اچھی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے، تو یہ بات کو یقین بھی جانیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایگزام پریپریشن میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی، بلکہ نماز کے پڑھنے کی وجہ سے پریپریشن اور اچھا ہوگا، کامیابی اور بڑی حاصل ہوگی۔ ویسے ہی اگر آدمی تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، حلال روٹی، حلال رزق وہ اپنے آپ کے لیے حاصل کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کر رہا ہے، اور ایک طرف گراہک ہے، ایک طرف گراہک بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور ادھر نماز کا وقت ہوا،
اذا ہوئی، آپ نے کہہ دیا 5 منٹ مجھے دیجئے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، گراہک بیٹھا ہوا ہے، اور آپ جا کر نماز ادا کریں، اور کہیں ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں اگر چلا جاؤں اور میرا گراہک چھوٹ جائے تو یہ بات یاد رکھیے، اگر وہ گراہک جاتا ہے چلے جائے، آپ نماز کا وقت نہ جانے دیں، تو یہ بات یقین جانیے، اس بات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر وہ گراہک جائے گا تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس سے بہترین گراہک آپ کو بھیجے گا، اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ پرائیورٹائزیشن کا مطلب یہ ہو کہ اگر یہ دونوں کبھی آمنے سامنے آ گئے، آپ کی تعلیم ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کا جاب ہو، کوئی بھی ہو، ان دونوں کو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ سائملٹینیس لے کر چلیں۔ ان دونوں کے اندر جب کبھی ترجیح کی، اہمیت کی بات آ گئی تو پھر آپ اللہ کی عبادت کو اہمیت دیں گے، اللہ کی عبادت کو ترجیح دیں گے، چاہے آپ کے کھیل میں ہو، چاہے آپ محفل میں ہو، دعوت میں ہو، یا کسی حال ہو، کسی بھی سچویشن میں آپ ہو، تو آپ کی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت۔ وقت ہو گیا، اور پھر ہم نے اس سے پہلے جانا ہے کہ یہ وقت بہت بڑا نہیں ہوتا، نماز کے لیے ہمیں بہت بڑا ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ میں کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ 5 منٹ آپ کو ہر حال میں نکالنے ہوں گے، کسی بھی سچویشن میں آپ کو وہ 5 منٹ نکالنے ضروری ہے، وہ 10 منٹ نکالنے ضروری ہے۔ آپ دنیاوی کام کے لیے آپ اس کو، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ حکمت، آدمی کی سمجھداری یہ ہو کہ وہ کیسے اس کو مینٹین کرے، کہ آپ کا جاب بھی چلتا رہے، آپ کی تعلیم بھی چلتے رہے، اور نماز بھی ادا ہو جائے۔ جیسے ہم ضروریات کے لیے کبھی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ضرورت ہے، آپ کو جانا ہے، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، آپ اس کے لیے وقت برابر نکالتے ہیں، کاروبار میں ہے اس کے لیے وقت برابر نکالتے ہیں، اسکول کے لیے ہے، اسکول میں ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے اپنے ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو ویسے ہی آپ نماز کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں۔ صرف آپ کو اپنا ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، اور پرائیورٹیز کے اندر سب سے اوپر اللہ کی عبادت کو رکھنا ہے۔ یہ ایک چیز کو سوچیں۔ تو ہم نے نماز کی اہمیت کو جانا، اس کی جو خصوصیت تھی، اس کے فائدے کیا تھے وہ بھی جانے، کہ نماز پڑھنے سے آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے سنا۔ پھر اس کے اندر ہم نے کچھ نمازیں جو خاص فائدے دیتے ہیں، اس کی خاص فضیلتیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، کہ جو 2 نمازوں کا ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہوں کہ اب اس کی تمام جتنی ضروریات ہیں، اس کی تمام جتنی پریشانیاں ہیں، اس کی تمام جتنی خواہشیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر وہ فجر کی نماز پڑھ لے گا تو پھر اس کی تمام خواہشوں کو، تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر ذمہ ہے پڑھنے کا، مجھ پر ذمہ ہے کمانے کا، مجھ پر ذمہ ہے یہ تمام کام کرنے کا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو میرے پاس، میری بارگاہ میں آ جا، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، میری تسبیح بیان کر، میرے سامنے خراج کر، سجدہ کر، رکوع کر۔ جب تو اس کیفیت میں آ جائے گا کہ تیری صبح ہوگی تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہوگی، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگی، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوگی، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ انشاءاللہ سن لو، جان لو کہ جب تم میرے لیے آؤ گے تو تمہاری تمام ذمہ داریاں میں لے لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو، اس سے بڑھ کر کیا آپ کے لیے، آپ کو جو ہے نا ایک حوصلہ ملے؟ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا، اتنی بڑی اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ تم 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز صبح کی تم پر فرض ہے، ادا تو کرو، پھر اس کا کمال دیکھو، اس کا کمال دیکھو کہ وہ تمام تمہاری ذمہ داریوں کو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ اب تم اپنی طاقت سے پورا کرتے تھے، اپنی کوشش سے پورا کرتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں کیا کر سکتی ہے اس طاقت کے سامنے؟ جب وہ ذمہ داری لیتا ہے تو اس شان سے پورا ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز کو ہمیں سوچنا ہے۔ اب اس کے بعد آج کا جو ہمارا مضمون ہے، آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت ہم کو ہر پاک جگہ پر ہے، ہر صاف و پاک جگہ پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے
جیسے ہم جانتے ہیں کہ ارکان نماز ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ تفصیلی جانیں گے کہ ارکان نماز کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو ان ارکان نماز کے اندر ایک رکن ہے، کیا ہے، جو خارجی ارکان ہے، شرائط نماز جسے کہتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، ایک جگہ کا پاک ہونا. تو جو جگہ پاک ہے، اس کے اوپر کوئی نجاست، کوئی خرابی نہیں ہے، تو ہم اس پر، وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اجازت ہے، یہ کیا ہے، پرمیشن ہے آپ کو، کہ پہلی والی امتوں کو یہ پرمیشن نہیں تھا، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ آپ کے صدقہ طفیل اللہ نے یہ اجازت ہم کو دی ہے کہ بندے مومن تم جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، شرط اتنی ہے کہ نماز کی جگہ پاک ہو، ہے نا. یہ تو تھی پرمیشن کی بات، لیکن اس سے اوپر کی بات کہ اللہ چاہتا کیا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کو اجازت دینا کہ کر لو، ایک ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کو پسند کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند کیا ہے، کہ گھر میں نماز پڑھنا پسند ہے، روم میں نماز پڑھنا پسند ہے، یا پھر اس سے زیادہ کوئی چیز ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ہم نے نماز کے 2 حکم سنے اب تک. ایک حکم کیا ہے، اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو اس کے وقت پر، کہ نماز کا وقت ہوا آپ کو کیا کرنا ہے، نماز کے وقت میں اس کو قائم کرنا ہے. دوسرا حکم کیا ہے، حافظوا علی الصلوات، کہ نماز کی حفاظت کرو، کہ غیر خیال سے، دنیاوی خیالات سے، کوئی اور خیالات سے اپنی نمازوں کو بچانا، اور صرف اللہ کا خیال ہونا. نماز میں کس کا خیال ہونا، اللہ کا خیال ہونا. اور ہم نے اس کے بارے میں جانا کہ حفاظت نماز کیسی ہوتی ہے، کہ یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ یہ خیال ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوں، اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے تکبیر کر رہا ہوں. تو یہ خیال ہونا کہ نماز کے شروع سے لے کر نماز کے ختم تک کیا خیال ہونا، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے سوا دنیا کا کوئی خیال نہیں ہونا. یہ حفاظت نماز. تیسرا ایک حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. کیا فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا فرمایا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز تنہا بھی ہو سکتی ہے، تمام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اللہ کو کون سی نماز پسند ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ جو کئی مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایک ساتھ رکوع کریں، اور آپ بھی اس میں شامل ہو کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی رکوع کریں. تو اس آیت کریمہ سے اللہ نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. کس کا حکم دیا، نماز پڑھنی چاہیے ایک آرڈر، اور نماز باجماعت پڑھنی چاہیے اللہ کا یہ دوسرا حکم، دوسرا آرڈر ہے. کہ کیا ہے کرنا، ایک تو نماز پڑھنا ہے، اور اس سے اوپر کا آرڈر کیا ہے کہ سب کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ کو کیا پسند ہے کہ بندہ اکیلے نہ ہو، میرے حبیب کی امت تنہا بٹی نہ ہو، اور جب وہ اللہ کے سامنے آئے، اللہ اپنے رب کی عبادت کرے تو تنہا تو عبادت ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب میرے حبیب کی جماعت، میرے حبیب کی امت سب مل کر میرے سامنے رکوع کریں گے، میرے سامنے سجدہ کریں گے، میرے سامنے قیام کریں گے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے مجھے یہ باجماعت نماز تنہا نماز سے بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تنہا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اسے 1 ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا، 1 ثواب. اور وہیں پر
وہی آدمی اپنے گھر سے نکل رہا ہے، نکل کر مسجد کو حاضر ہو رہا ہے اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ پڑھ کر، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ مل کر، سب مل کر ایک ساتھ رکوع کر رہے ہیں، ایک ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، ایک ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ایک ساتھ تکبیر پڑھ رہے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ثواب اب ایک نہیں ہوگا، اب ثواب 27 ٹائمز زیادہ ہوگا۔ کتنا؟ 27 ٹائمز زیادہ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں ہم، ایک اپنی نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن جب سب کے ساتھ جڑ کر پڑھے تو پھر ثواب 27 ٹائمز زیادہ۔ اللہ اپنے گھر میں پڑھے تو ایک ثواب، لیکن نکل کر جا کر اللہ کے گھر میں پڑھے تو کتنا ثواب؟ 27 ٹائمز۔ سوچئے کہ آج ہم کو نیکیوں کی ضرورت ہے، آج ہم سے گناہ ہو ہی جا رہے ہیں، نہیں چاہتے ہوئے گناہ ہو رہا ہے، روڈ پہ نکلتے ہیں تو گناہ ہو رہے ہیں، کہیں پر کان کا گناہ ہو رہا ہے، کہیں پر آنکھ کا گناہ ہو رہا ہے، کہیں زبان سے نکل جاتا ہے ہٹو بھائی بول دیتے، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو گناہوں سے دو چار پا رہے ہیں اور توبہ کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ توفیق، دماغ اتنا گھوم رہا ہے کہ آدمی چاہتا ہے توبہ کرنا لیکن توفیق ہی نہیں ہوتی، صبح سے شام تک اپنے آپ کو مصروف پا رہے ہیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ میرے آقا نے بتایا کہ جو بندہ گھر سے نکلا ہے اور مسجد کو جا رہا ہے، اب ذرا بولیے کہ آپ کے گھر سے مسجد تک کا جو سفر ہے کتنے قدم ہوتا ہوگا؟ کتنے؟ 20؟ نہیں، اور زیادہ ہے۔ آپ کے گھر سے مسجد 150 قدم، 200 قدم، 300 قدم ایسی ہوتی ہے نا۔ اب ہر قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب بندہ گھر سے وضو کر کر نکلتا ہے، گھر سے وضو کر کر اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو جا رہا ہے، اور گھر سے نکلا ہے، گھر سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مسجد کو جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اس بندے پر ایسی رحمت کو نازل فرماتا ہے کہ اب اس کے ایک ایک قدم پر اس کے ایک ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف۔ آپ یوں تو دنیا میں بہت چلتے ہیں، کبھی کالج کے لیے چلتے ہیں، کبھی مارکیٹ میں چلتے ہیں، کبھی دکان پر کے لیے چلتے ہیں، کبھی دوست کے لیے چلتے ہیں، کبھی کھیل کے لیے دوڑتے ہیں، ایسے تو کئی قدم ہم نے چلے، لیکن کسی قدم پر گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ کچھ قدم تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ قدم کے لیے بھی گناہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کے لیے چلتا ہے، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دنیاوی کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کو جاتا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ بندہ چلتا جاتا ہے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے، اور یہیں پر رحمت ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک ایک درجے کو اپنے قریب بلند کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ابھی نماز نہیں پڑھے، ہم نے اب تک سنا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم نے سنا تھا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے صدقے میں پروردگار عالم اس کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے، لیکن آج یہ رحمت تو دیکھیے، اللہ کا کرم تو دیکھیے کہ ابھی بندے نے نماز نہیں پڑھی لیکن صرف نماز کی طرف چل رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کی نیت سے ابھی چل رہا ہے، تو ہر ایک قدم پر ایک ایک گناہ کو اللہ معاف کر رہا ہے، اور ایک ایک قدم پر اس کے ایک ایک درجے کو بلند کر رہا ہے، جو درجہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو نماز کی، اور کیا برکت آپ کو حاصل ہو کہ آج ہم گھر میں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، کلاسز کہاں سے ہو رہی ہے؟ گھر سے ہو رہی ہے، اکثر کام کہاں سے ہو رہا ہے؟ ورک فرام ہوم ہو رہا ہے، اکثر آپ گھر میں ہیں، نماز بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ ایک تو مسجد میں جانے سے کتنے گنا ثواب ملتا ہے؟
27 ٹائم 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ مٹتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ برکت مسجد کو جانے کی برکت ہے، یہ برکت باجماعت نماز پڑھنے کی برکت ہے، یہ برکت اللہ کی خوشنودی کی خاطر حضور پاک کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جب بندہ مسجد کو جاتا ہے تو یہ برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ اب ایک حدیث پاک دیکھیے، صحابہ کرام کی جو جذبہ تھا، آج ہمارے اندر وہ چیز کم نظر آتی ہے۔ آج ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جانے کی ہمیں توفیق کم حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پہلے میں آپ سے کروں، ایک سوال ہر ایک سے، میرا اپنے آپ سے بھی ہے، ہر ایک میرے بھائی سے بھی ہے، کہ اب سوال یہ ہے، ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہماری مسجد میں کتنی صفیں ہوتی ہیں جمعے کے دن؟ کتنی ہوتی ہیں؟ اکثر مسجد فل ہوتی ہے، اکثر مساجد جمعے کی نماز میں فل ہوتی ہیں، بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں کو بھر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون ہے؟ آپ ہی ہے، ہم ہی ہے، ہم ہی ہیں جو مسجدوں کو آج بھر رہے ہیں۔ جمعے کے دن مسجدیں جو مملو بھری ہوئی نظر آتی ہیں، جو فل نظر آتی ہیں، کون ہے اس کو پورا کرنے والا؟ کون ہے وہ صفوں میں کھڑا ہونے والا؟ کون ہے جو مسجدوں کی صفوں کو بھر رہا ہے؟ وہ ہم ہی ہیں، اور ہم ہر جمعہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مسجد کو آ سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے، یہ قوت ہمارے پاس ہے، یہ اسباب ہمارے پاس ہے کہ ہم مسجد کو آ سکتے ہیں۔ ہر جمعہ آپ اپنے آپ کو گواہی دے رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن آپ کے قدم آپ کے خلاف گواہی دیں گے، جہاں پر اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ یاد رکھو ایک دن وہ بھی آئے گا جب زبانیں بند کر دی جائیں گی، منہوں پر تالے لگا دیے جائیں گے، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کمایا تھا، انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے۔ آپ کا ہاتھ گواہی دے گا، ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس دن ہمارے پیر یہ بھی گواہی دیں گے، پروردگار اس کے پیروں میں طاقت تھی، یہ جمعے کو جمعہ مسجد کو جاتا تھا اور اس بات کو بتاتا تھا کہ وہ مسجد کو جا سکتا ہے۔ رمضان میں یہی پیر چل کر مسجد کو جاتے ہیں، جمعے کے دن یہی پیر چل کر مسجد کو جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ جمعے کی نماز بھی فرض ہے، فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر کی نماز بھی فرض ہے، عصر کی نماز بھی فرض ہے، مغرب بھی فرض، عشاء بھی فرض، تمام کے تمام فرض ہی ہیں۔ تو پھر فرض میں فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کہاں سے آیا؟ وہ مسجد کو کس نے بھرا، اور ہر نماز میں مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ یہ ہر نوجوان کو سوال کرنا ہوگا کہ جب ہم جمعے کو جا سکتے ہیں تو فجر کو بھی جا سکتے ہیں، جمعے کو جا سکتے ہیں تو عام دن ظہر کو بھی جا سکتے ہیں۔ یہ چیز جب پیدا ہو جائے گی کہ اپنے گھر سے زیادہ، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر سے محبت ہونا، اپنے گھر میں رہنے سے زیادہ اسے خواہش ہونا کہ میں اللہ کے گھر کو جاؤں، اللہ کے گھر کو جاؤں، تو پھر وہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ حشر کے دن جہاں سب پریشان ہوں گے، جس کا دل مسجد میں لگا رہے گا وہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ یہ بات یعنی ہم یہ بات کو پروف کر رہے ہیں کہ ہم مسجد کو جا سکتے ہیں، تو پھر اس کو ہمیں ہر نماز کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر گناہ مٹیں گے، ہر قدم پر درجات بلند ہوں گے، برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اپنے گھر کو تو کوئی بھی آباد کرتا ہے، والا تو وہ ہے جو اپنے پروردگار عالم کے گھر کو آباد کرے۔ برادران عزیز، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کو جا رہا ہے یا مسجد سے نکل رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی لکھ دو۔ کیا فرمائے؟ جو بندہ مسجد کو جا رہا ہے اور مسجد سے نکل رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی گواہی لکھ دو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یقیناً وہ شخص
جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہی ایمان والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہیں۔ کیا آج ہم اپنی ایمان کی گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں آج خالی ہے کہ پر ہیں؟ سوچئے۔ اب وہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انصار صحابی ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ میں سب سے دور کا گھر، سب سے دور گھر مسجد سے کس کا تھا؟ تو وہ انصار صحابی کا تھا۔ بہت دور سے آتے تھے، مسجد کو آتے تھے، لیکن بستی مدینہ پاک کے بالکل کارنر پر رہتے تھے، لیکن حضور پاک کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے تھے۔ صحابہ کرام ان کی تکلیف کو دیکھیں کہ اتنی دور سے دھوپ میں، بارش میں، سردی میں، شدت میں ہر ایک تکلیف کو اٹھاتے ہوئے یہ صحابی اللہ کی محبت میں، حضور پاک کی اطاعت میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کو آ رہے ہیں، مسجد کو آ رہے ہیں، تو انہوں نے خواہش کی، اے ہمارے بھائی، اے ہمارے صحابی، ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے۔ ہم آپ کے لیے کیا کریں گے؟ سواری کا ایک انتظام کر دیں گے کہ آپ گھوڑے پر یا خچر پر مسجد کو آئیے، اتنی دور سے آ رہے ہیں، اتنا لمبا چل کر آتے ہیں، اتنی دور، اتنی دھوپ میں، شدید دھوپ میں آ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سواری کا انتظام کر لیجیے۔ برادران عزیز، وہ صحابی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے دیگر دوسرے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے میرا خیال کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں سواری پر آ جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ جب میرا حساب لے تو میرے ہر ایک قدم کو لکھے کہ میرا ہر قدم اللہ کے گھر کے لیے تھا، اللہ کے گھر کے لیے میرا قدم تھا، اور اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اللہ اس کو جمع کرے، میرے ان قدموں کو اللہ جمع کرے اور قیامت میں میرے نام اعمال میں لکھے۔ یہ تمام باتوں کو حضور پاک سن رہے تھے، سرور کائنات سماعت فرما رہے تھے۔ جب آپ نے وہ انصار صحابی کی اس کیفیت کو، اس جذبے کو سنا کہ اللہ میرے ایک ایک قدم کو جو اللہ کے گھر کے لیے نکلا تھا، اللہ کے گھر کے لیے اٹھا وہ قدم، وہ لکھے، میرے آقا نے کہا اللہ نے قبول کیا، تمہارے ہر قدم کو اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے تمہارے ہر قدم کو قبول کیا۔ آج ہم گاڑی پر جاتے ہیں، آج ہم جو ہے اتنے اسباب سے اللہ نے ہمیں مہیا کیا ہے، اتنے نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، لیکن یہ تمام نعمتیں ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ الگ الگ کاموں کے لیے۔ اللہ نے آج صحت دی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج جمعے کو ہم آتے ہیں اپنی صحت کی گواہی دیتے ہوئے، اپنی عافیت کی گواہی دیتے ہوئے، اپنی طاقت کی گواہی دیتے ہوئے، لیکن کل آپ کو یہ سوال کا جواب دینا ہوگا کہ تم مسجد کو کیوں نہیں گئے تھے؟ کیا کہیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے کہ دنیا بھر پھرتے ہو، دنیا بھر چلتے ہو اور اللہ کے گھر کے لیے نہیں جا سکتے، جہاں پر اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی برکتیں دی ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی عرض کیا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر انقلاب آنا ہے، آج اگر تبدیلی آنا ہے، آج اگر کوئی ریولیوشن آ سکتا ہے تو وہ نوجوان لا سکتے ہیں، وہ نوجوان لا سکتے ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں حاصل کیجئے اور آپ انقلاب لا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کو یہ ذمہ داری نہ دیجئے کہ وہ مسجدیں بھر دیں، ان کے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ ضعیف ہے، ان کے جسم میں طاقت نہیں ہوتی، لیکن طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، قوت اللہ نے آپ کو دی ہے، جوانی وہ خون میں دورانی آپ کے ہے، اور آپ بتا دیجئے کہ جیسے ہم نے دنیا فتح کی ہے ویسے ہی مسجدوں کو بھی آباد کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ صفوں میں نوجوان ہو، وہ مسجد آباد ہے۔ بزرگ تو ہیں، سراخوں پر ہیں، لیکن وہ مسجد آباد ہیں یقیناً جس کی صفیں نوجوانوں سے بھری ہوتی ہیں، جس کے نوجوان دنیاوی کاموں میں وقت نہیں گزارتے، کوئی بھی کام ہو اس کے پہلے ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، کسے؟ نماز کو۔ اور آج تو الحمدللہ یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ آج ہر گلی میں مسجد ہے۔ پہلے شہر میں ایک مسجد ہوتی تھی، آج الحمدللہ یہ ہمارے بزرگان دین کی کوشش ہے، ان کی کاوش ہے کہ آج ہماری ایک گلی میں 4-4 5-5 مسجدیں ہیں۔
آج دور جانا نہیں ہے، بس نکلنا ہے. اور انشاءاللہ یہ بات کا خیال کیجئے کہ مسجد قریب ہو کوئی بات نہیں، اللہ اجر دینے والا ہے. آپ چلیے تو صحیح، نکلیے تو صحیح، اللہ آپ کو خوب توفیق دے گا. اللہ آپ کی طاقت میں، آپ کی پڑھائی میں، آپ کی روزی میں، آپ کی ہر ایک چیز میں برکت عطا فرمائے گا اس عمل سے. کریے تو صحیح، کوشش کریں تو صحیح، اس راستے پر چلے تو صحیح، اپنی زندگی میں اس چیز کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو سب سے اہم چیز جو آج ہم کو کرنی ہے، آج ہم نے لاک ڈاؤن کو دیکھا ہے، ایک ایسے فیس کو، ایک ایسی سچویشن کو دیکھا ہے کہ جہاں پر بندے جمعے کو بھی مسجد کو جا نہیں سکے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جا نہیں سکے. یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہم کو بہت کچھ سکھائی ہے. یہ بھی سکھائی ہے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مسجد کو جانا چاہے نہیں جا سکیں. اسی لیے وہ حدیث پاک کی طرف اپنے ذہن کو لے جائیے جہاں پر حضور پاک نے فرمایا وَغْتَنِمْ صحتک قبل مرضک، کہ تم اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنی عافیت کو، اپنی ہیلتھی، اللہ نے جو ہیلتھ دی ہے اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم مریض ہو جاؤ. اگر تم جانا چاہو تب جا نہیں پاؤ گے. مسجد کو جانا چاہو گے، تمہارے پیروں میں تکلیف ہوگی، جا نہیں پاؤ گے. تمہیں صحت نہیں ہوگی، جا نہیں پاؤ گے. حالات سازگار نہیں ہوگے، جا نہیں پاؤ گے. آج موقع ہے اپنی آخرت کا سامان کر لیں. آج موقع ہے اپنے نام اعمال کو مضبوط کر لیں. آج موقع ہے اپنے رب کو راضی کر لیں، حضور پاک کو خوش کریں. آسان چیز ہے، 5 منٹ گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، سامنے ہی مسجد ہے، 5 منٹ اذان کے ساتھ مسجد کو چلے جائیے. 5 منٹ میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو مس کرنے والا نہیں ہے. لیکن یہی 5 منٹ آپ کی آخرت کو سنوارنے والے ہیں، آپ کے نام اعمال کو سنوارنے والے ہیں، آپ کے رب کو خوش کرنے والے ہیں، آپ کے آقا آپ سے خوش ہونے والے ہیں. یہاں گراؤنڈ میں 5 منٹ کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. گھر میں 5 منٹ کہاں گزر رہے ہیں معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہی 5 منٹ، وہی 10 منٹ جب آپ مسجد میں گزاریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر فرق آئے گا. یہ چیز کو سوچئے، کوشش کیجئے. بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کوشش کر سکتا ہے. اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کوئی کوشش کرتا ہے، جو کوئی کوشش کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، دینے والی ذات اس کی ہے، عطا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. تو آج ہم یہ عزم کریں کہ اب ہم گھر میں ہیں، ہم فرصت میں ہیں، تو جو نماز ہم فرصت میں ہیں اس کو ہم مسجد میں ادا کریں گے. جہاں وقت ہے، جہاں طاقت ہے، جہاں پر اللہ نے ہمیں وہ ٹائم دیا ہے تو ہم نماز مسجد میں ادا کریں گے. ہاں اب آفس میں ہے، اسکول میں ہے، تو پھر یہ یقین رکھیں کہ وہاں نماز چھوڑیں گے نہیں، نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں ادا کریں گے. اور جہاں ہم گھر میں ہیں، فرصت میں ہیں، تو پرائیورٹی یہ ہوں گی کہ ہم مسجد میں آ کر ادا کریں گے. انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہاں آفس کے اندر بھی ہمیں موقع ملے گا کہ ہم مسجد کو آئیں، دکان کے اندر بھی موقع ملے گا کہ ہم مسجد کو آئیں، اسکول میں بھی وہ موقع بن جائے گا کہ مسجد کو آئیں. کوشش، نیت تو ہو. اور مسجدوں کو آباد کیجیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجدیں آباد ہو، نمازوں کی پابندی ہو. اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے جب ہماری مسجدیں جیسے جمعے میں ہوتی ہیں ویسے فجر میں ہو. یہ ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مالک ہمیں نیک اور صالح، متقی اور پرہیزگار بنا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. مالک ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمد طیبہ مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.